اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر المعین۔ ذی قعدہ کا بابرکت اور عظیم مہینہ جو کہ شروع ہو رہا ہے، جس کے حوالے سے روایات بے شمار ہیں اور اس کی فضیلت، اس کی منقبت میں بہت سے جملے ہیں۔ ان میں سے ایک جملہ کہ جو سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے، انہوں نے روایت کی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان شدائد میں جب مبتلا ہو، پریشانیوں میں مبتلا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس مہینے میں دعا کرے، خدا اس کی دعا قبول کرے گا۔ یعنی شدائد سے نجات کا مہینہ ہے یہ۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان اگر بجا لائے تو اس عمل کی جو برکت ہے وہ بے شمار ہے، بے حساب ہے۔ ان میں سے چند خواص آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ وہ یہ کہ اگر انسان، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ جو پہلا یعنی سنڈے کا دن، اتوار جو آتا ہے، اس میں وہ 4 رکعت نماز پڑھے۔ اور 4 رکعت نماز بہت ہی آسان ہے۔ آئیے اس سے پہلے اس کے فضائل دیکھتے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا کہ اس کے فضائل میں یہ ہے کہ اگر انسان یہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، توبہ بھی قبول ہو رہی ہے، گناہ بھی بخشے جا رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کا دشمن اس سے راضی ہوگا۔ آج آپ لوگوں کو راضی کرنا چاہے نہیں ہو سکتے، لیکن یہ کہ یہ نماز پڑھنے والا قیامت کے دن اس کا دشمن اس سے راضی ہوگا، اور اس کی موت ایمان پر ہوگی۔ ہماری ہمیشہ سے دعا ہوتی ہے، معصومین نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعا کرو کہ تمہاری موت ایمان پر ہو، تو یہ نماز پڑھنے والا اس کی موت ایمان پر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا دین سلامت رہے گا، یعنی جو یہ دعا نماز پڑھے گا اس کا دین سلامت رہے گا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی قبر وسیع کر دی جائے گی اور روشن رہے گی۔ قبر کی کتنی منزلیں، کتنی جگہ ہیں، یہ آپ جانتے ہیں۔ یہ نماز پڑھنے والا، اس کی قبر بھی وسیع ہو جائے گی اور قبر اس کی روشن رہے گی۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے والدین اس سے راضی ہوں گے، اور اس کے بعد پھر جملہ ہے کہ اس شخص کو، یعنی جو یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو یہ اختیار ملے گا کہ وہ والدین اور دوسرے عزیز و اقربا یعنی اپنی ذریت کی شفاعت کرے۔ یعنی اتنی عظیم نماز ہے یہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے گا، یعنی نماز 4 رکعت پڑھے اور اپنے رزق میں انسان خود اپنے ہاتھوں سے اضافہ کروائے۔ اور جب ملک الموت اس کی روح قبض کرے گا تو روح آسانی سے قبض کرے گا، دقت سے قبض نہیں کرے گا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی موت اس کے اوپر آسان ہوگی۔ یعنی یہ فضائل ہیں کہ جو اس 4 رکعت نماز کے پڑھنے کے بعد انسان کو نصیب ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فضائل ہیں، لیکن اختصار کے طور پہ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نماز ہے کیا۔ کہتے ہیں کہ نماز 4 رکعت ہے، ذی قعدہ کے اتوار کو پڑھنا ہے، سنڈے کو پڑھنا ہے 4 رکعت نماز۔ اس کی نیت قربتاً اللہ کی نیت سے 4 رکعت نماز پڑھے، اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ غسل کرے یا وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کرے۔ پھر سے سنیں کہ سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید اور 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس کی تلاوت کرے۔ جب یہ نماز اس کی ختم ہو جائے، اس کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ 70 مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد فوراً جیسے مکمل کر لے تو کہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اب اس کے بعد ایک چھوٹی سی عبارت ہے، وہ پڑھے کہ یا عزیز و یا غفار و اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المومنین والمومنات فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ چھوٹی سی عبارت پڑھے، اس کے بعد پھر دست دعا بلند کرے، خدا کی بارگاہ میں
دعا کریں، انشاءاللہ چھوٹا سا عمل ہے کہ جس کو کرنے کے بعد اس کی پریشانیاں دور ہوں گی، قبر میں وسعت ہوگی، رزق میں وسعت ہوگی، قبر میں روشنی ہوگی، ماں باپ اس سے راضی ہوں گے۔ یہ چھوٹا سا عمل کرے اور اپنے لیے دنیا و آخرت کی دولت حاصل کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔